نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله مولانا العظيم. انتہائی محترم مکرم و معظم میرے بے پایاں شفیق اور مہربان حضرات علماء کرام، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات ہماری ایک معمولی سی چھوٹی سی دعوت میں حضرت مولانا شیخ القرآن والحدیث قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کی مصروفیات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے جب میں اور ہمارے محترم مشتاق خان صاحب ہم ان سے وقت لینے کے لیے گئے تو تقریباً 1.5 مہینہ پہلے تسلسل کے ساتھ ان کے پروگرامات پورے پاکستان کے اندر ان کا جانا، ان کی جو ذمہ داری ہے وفاق المدارس العربیہ وہ، اور اس کے ساتھ تدریسی مشاغل، دوست احباب اور تنظیمی اسفار، ان تمام تر مصروفیات کے باوجود ان کا وقت نکالنا، ہماری اس مسجد میں تشریف لانا اور ہماری سرپرستی فرمانا، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا ان کی بہت بڑی کرم نوازی ہے اور رب کریم کا فضل و احسان ہے کہ ان جیسے اکابرین جنہیں لوگ ملک اور بیرون ملک اپنے پروگرامات میں اس لیے بلاتے ہیں کہ ان کے اقدام میمونہ سے، ان کے مبارک قدموں سے وہ علاقہ اور وہ ادارہ وہ ممنون ہو جاتا ہے، وہ مبارک ہو جاتا ہے، وہ محشم اور محترم ہو جاتا ہے، اس میں برکات کی برسات ہوتی ہے. اور جب یہ حضرات ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، میرا اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کی دربار سے مجھے یقین قوی ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمارا یہ ادارہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ ادارہ بھی انشاءاللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. ہمارا عزم ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نے اس مسجد کو بھی آباد کرنا ہے، اس کے ساتھ منسلک ادارے کو بھی آباد کرنا ہے، اور یہاں سے آپ حضرات نے جو بہت سے آپ کے اکابرین نے، آپ کے بزرگوں نے جو 50-60 سال سے ایک تسلسل کے ساتھ اس مسجد کے اوپر آپ کا خرچہ ہوا ہے، آپ کے اکابر اور آپ کے بزرگوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے یہ زمینیں دی ہیں، یہاں آبادی کی ہے، یہ عمارت تعمیر کی ہے، اور اے حسین و جمیل اس کا جو ہے اس کی ظاہری تزئین و آرائش کی ہے، اور اپنے حلال پیسے اس میں لگائے ہیں. ہمارا عزم ہے، ارادہ ہے انشاءاللہ ہمیں سے راولپنڈی کا کم از کم بہترین اداروں میں یہاں کا شمار کرانے کی سعی اور کوشش کریں گے. رب کریم سے دعا ہے اللہ ہم کمزوروں کی، عاجزوں کی مدد اور نصرت فرمائیں گے، اور آپ حضرات اہل محلہ جیسے کہ آج تک آپ نے تعاون کیا ہے، آج تک آپ نے معاونت کی ہے، آج تک آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، آج تک آپ لوگوں نے کسی موقع پہ بھی ہمیں جو ہے وہ تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا، اور اس کی تعمیری اخراجات ہوں یا اس کے دوسرے اخراجات ہوں، تمام کے تمام اخراجات میں آپ نے ہمیشہ تعاون کیا ہے. یہ جو ہم نے مکتب کا نصاب شروع کیا ہے، یہ آپ سے صرف 1.5 گھنٹہ مانگتے ہیں. ہم 1.5 گھنٹے کے اندر الحمدللہ آج آپ نے دیکھا وہ بچے جو 1.5 گھنٹہ صرف دے رہے ہیں، انہوں نے الحمدللہ آپ کے سامنے اپنے علمی استعداد کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسے عرصہ بھی دراز نہیں ہوا. انتہائی یہ تمام حضرات جو چرچ میں کر رہے ہیں بیٹھ گئے، یہ تمام حضرات بیٹھ گئے، بچوں کو بھی بٹھا دیں.
بیٹھ جائیں. الحمدللہ انتہائی تھوڑے عرصے میں 3 سے 4 ماہ کے عرصے میں ہمارے قاری صاحب محترم نے 2 قاری صاحبان نے اور ابھی الحمدللہ ہم نے ایک تیسرے قاری صاحب جو رکھے ہیں وہ بھی مزید محنت فرما رہے ہیں. اس محنت کا نتیجہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بچوں یہ یقیناً کوئی بڑی لمبی چوڑی تقریریں نہیں لیکن ان کا کانفیڈنس دیکھیں, ان کی خود اعتمادی دیکھیں. خود اعتمادی اور کانفیڈنس کے ساتھ جب یہ آپ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو یقیناً آگے چل کر یہ دائی امت بنیں گے انشاءاللہ. پھر امت کے لیے دائی بن کر اور اپنے معافی زمین کا اظہار یہ کریں گے. یہ تمام بار شہر میں پھر چلنے پھرنے والے حضرات سے بھی درخواست ہے اندر تشریف لے آئے. اسی لیے محترم و مکرم ہمارے انتہائی معزز علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. ہمارے قاضی الحق صاحب دعوت برکاتہ العالیہ یہ جس خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور جس رفاہیت کے ساتھ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھ رہے ہیں. اپنے اپنائیت اور اپنے اخلاص بڑے جذبات کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون ہے. میں ان کے لیے میرے پاس کلمات تبریک و کلمات تشکر نہیں ہے. وہ ہمارے لیے ایک سائے ایک درخت سایہ دار کی طرح ہے جو آپ پر بھی ان کا سایہ ہے, میرے اوپر بھی ان کا سایہ ہے. ان کی دعائیں میرے لیے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی ہے, محلے کے لیے ہے. یقیناً یہ خوشی کی بات ہے. پھر آپ کے الحمدللہ یہاں ہم نے دورہ تفسیر کا آغاز کر دیا ہوا ہے اور قرآن کریم کی پوری تفسیر, پوری قرآن کریم کا ترجمہ, اس کے مفاہیم اور تفاسیر وہ آپ کے سامنے اسی جگہ پہ بیٹھ کے اسی مسجد میں انشاءاللہ اس کا 24 رمضان کی رات کو اس کا اس کی تکمیل ہوگی. یہ آپ کے لیے, آپ اس محلے کے لیے یقیناً بہت بڑی خوشخبری ہے اور میری سعادت ہے کہ رب کریم نے مجھے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی ہے. قرآن سے جو جڑ گیا ہے یقیناً اس کی قسمت جاگ گئی ہے. جو قرآن کا طالب علم بن گیا, قرآن کے کا معلم بن گیا, قرآن کا خادم بن گیا. میرے پیارے حبیب نے فرمایا کن عالمن, اے لوگو, اے میری امت کے لوگو, میں تمہیں ہدایات دے رہا ہوں. ہدایات دیتے ہوئے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کن عالمن, آپ عالم بن جاؤ, طلباء کو علم سکھاؤ, علم پھیلاؤ. اور یہ نہیں بن سکتے ہو تو پھر متعلم بن جاؤ. متعلم بن کر ان کے سامنے زانو تلمس دیکھ کر, ان کے سامنے بیٹھ کر, ان کے سامنے ان سے علم کا حصول کرو, ان سے علم حاصل کرو تاکہ اس علم کے ذریعے تمہیں ہدایت نصیب ہو. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو فرمایا پھر تیسرے نمبر پہ چلے جاؤ اور خادمان, ان کے خادم بن جاؤ, ان کے معاون بن جاؤ, ان کے ساتھ ان کے دست و بازو بن جاؤ. جو کسی طالب علم کا دست و بازو بنتا ہے, مدرسے کا دست و بازو بنتا ہے, اسے رب کریم کیا دیتے ہیں, اسے اللہ رب العالمین وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے, رب کریم اسے عطا کرتے ہیں. چنانچہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کچھ دعائیں مانگی, 3 دعائیں مانگی. ایک دعا یہ مانگی کہ اللہ مجھے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی, کافی عرصہ ہو گیا, رب کریم زیارت کروا دے. دوسری دعا مانگی, ادھر میری طرف سارے بچے میری طرف دیکھ. دوسری دعا مانگی, اے اللہ میری نسبت سبکتگین ہے, نہ جانے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور تیسری دعا مانگی, اللہ مجھے وہ مخلوق دکھلا دے جو دنیا میں سب سے بہترین مخلوق ہے, اشرف المخلوقات, اشرف الناس ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہترین لوگ ہیں, اشراف امت, وہ مجھے دکھلا دے. اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو راستے میں جا رہے ہیں, راستے میں چلتے ہوئے ایک طالب علم کو دیکھا. طالب علم کسی کے گھر کے اندر سے روشنی بار پڑ رہی ہے, اس روشنی کے اندر قرآن کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے. اسے مطالعہ کرتے ہوئے دیکھ کر بادشاہ نے سواری روکی. سواری روک کر پوچھا, طالب علم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مطالعہ کر رہا ہوں.
عجیب رب کریم کی عجیب تقسیم ہے، جسے مانتے اسے علم نہیں، جسے علم دیتے ہیں اس کے پاس عموماً مال کی کمی ہوتی ہے، ضروریات تکمیل نہیں پاتے، وہ کہہ رہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں چراغ میں تیل ڈال سکوں۔ بادشاہ نے کہا آج کے بعد آرڈر جاری ہو گیا، آج کے بعد حضرت آپ سے بات کریں گے، یہاں تو آرڈر جاری ہوتے ہیں، ان کے پر کاٹ دو، ان کے دم کاٹ دو، ان کے الٹے کی قوت ختم کر دو، ان کو کنٹرول کرو، ان کی اصلاح کرو۔ کہتے ہیں ان کی اصلاح کرو۔ یہ جو بچے آپ کے سامنے ہیں، رب کعبہ کی قسم، ان کی جو چھٹے دیکھ کے رب کائنات یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ولی کی علامت کیا ہے؟ الذین اذا ذکروا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھیں اللہ یاد آ جائے، ان کو دیکھ کے یہ جو طالب علم آپ کے سامنے آتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، قرآن سناتے رہیں، نعتیں سناتے رہیں، اپنی تقریریں سناتے رہیں، ان کی چہرے کو دیکھ کر، ان کے انوار والے چہروں کو دیکھ کے تو رب کعبہ کی قسم اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ تو اولیاء کرام ہے، یہ کہتے ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح اپنے ان کے لیے۔ جب کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو پھر کہتے ہیں لم یلد، کہتے ہیں مجھے آتی ہے، پھر کہتے ہیں لم یلد، پھر آتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں لم یلد۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا قیامت تک غلط پڑھتے رہو گے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ تو بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ طالب علم کے پاس کیا آج کے بعد سرکاری خزانے سے اس کے لیے تیل آیا کرے گا، اور یہ مسجد میں بیٹھ کے چراغ جلا کے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ چلا گیا، بادشاہ آگے چلا گیا۔ آگے چلے جانے کے بعد بادشاہ سویا، اور سونے کے بعد خواب دیکھتا ہے۔ مسلمانوں، مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والوں، ذرا غور کرو، ذرا سنو، غور سے سنو۔ خواب دیکھتا ہے بادشاہ، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ بولو صلی اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دے۔ طالب علم کو چراغ جلا کے دیا، اللہ رب العالمین نے پہلی دعا قبول کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، کہتے ہیں اے اللہ، زیارت ہوتی ہے، جناب محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ دوسری دعا کیا ہے کہ سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، اس کا پتہ چلانا چاہتا ہوں۔ نسبت سبکتگین کی درست ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں سبکتگین کے بیٹے تم نے تیسری دعا کیا مانگی ہے؟ تیسری دعا مانگی اللہ مجھے اشراف امت دکھلا دے، مجھے امت کے معزز ترین طبقہ دکھلا دے۔ امت کا معزز طبقہ کون سا ہے؟ میرے ذہن میں اشکال ہے۔ رب کائنات نے تینوں دعائیں قبول کی۔ پہلی دعا قبول ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دوسری دعا قبول ہوئی، آپ نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، یہ سند مل گئی کہ میری نسبت درست ہے۔ اور تیسری دعا کی تھی اشراف امت کا پتہ چل جائے، بہترین امت کے اندر معزز ترین طبقے کا پتہ چل جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، تم نے اشراف میری امت کے معزز ترین مخلوق کی خدمت کی ہے۔ کام کتنا کیا؟ آپ تو ماشاءاللہ فانوس لگا کر دیتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ پنکھے لگا کر دیتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اے سی لگا کر دیتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ لاکھوں لگاتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ کروڑوں لگاتے ہیں۔ انہوں نے کتنا لگایا ہوگا، تیل کتنے کا اس وقت ملتا ہوگا، اور طالب علم کے لیے اجرا کیا ہے تیل کا، تیل کے اجرا کے بعد کیا ہوا ہے؟ رب نے تینوں دعائیں قبول کر دی۔ اگر ہم لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے۔ مدارس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کن عالم بننا ہے، او متعلمن یا طالب علم بننا ہے، او خادمن یا ان کا خادم بننا ہے، ولا تکن رابعن اور پھٹ کاٹنے والا نہیں بننا، اصلاح کرنے والا نہیں بننا، بلکہ کنٹرول کرنے والا نہیں بننا۔ وہ میرے چھوٹے بچے نے یہاں پشتوں میں جو اشعار پڑھے، ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں سمش سمت مدرسونا داد دین کی قلاگانے، کہتے ہیں مدارس سے بعد آ جاؤ، یہ دین کی قلائیں ہیں، چپبت نظر بردوری در تشیبہ بلاگانی، جب ان کو پوری نظر سے دیکھو گے تو یہ بلائیں
پر تمہیں چمٹ جائیں گے. در تشیب بلاگانے دہشت گرد دی ظالمہ دیکھ اسی طالبانوں یہ دہشت گرد نہیں ہے ظالم یہ طالب علم ہے اور تعلیم دل مشغول دی زدگوی حدیث قرآن یہ دین کی تعلیم میں مشغول ہے قرآن و سنت کو زندہ کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے چوئی چیڑیوں کو جب انہیں کوئی چھیڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بیا جوڑی کی تھی بیا خوجوئی چیڑی چوکو بے جوڑی کی تے بازانوں پھر یہ باز بن کے ان پہ برستے ہیں اور ابابیل کی طرح آ کر انہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں مدارس کی مدد کرو جس نے ان کی مدد کی ہے اللہ نے انہیں اوپر لے گئے اور جن نے ان کی ناقدری کی ہے. دنیا کی تاریخ گواہ ہے سمرقند و بخارا میں ناقدری ہوئی یہ ہندوستان میں آ گئے کوفہ اور بصرہ میں ناقدری ہوئی یہ سمرقند و بخارا میں چلے گئے سمرقند و بخارا میں ناقدری ہوئی یہ ہندوستان میں آ گئے. ہندوستان میں اگر ناقدری ہوگی رب کریم اپنے قرآن کو اپنی کتاب کو اپنے دین کی ناقدری نہیں ہونے دے گا. رب کریم اسے اٹھا کے کسی اور جگہ لے جائے گا. اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے قرآن کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے تو فارسی شاعر کہتا ہے منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کو نم منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نم منت بدا حضور کہ وہ خدمت بدا اشتر احسان میں دکھلاؤ کہ میں اللہ کی دین کی خدمت کر رہا ہوں میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں کیونکہ بادشاہ کو خدمتگاروں کی کمی نہیں ہے. تم نہیں کرو گے سینکڑوں اور آ جائیں گے تم نہیں کرو گے لاکھوں اور آ جائیں گے. اگر تم نے اللہ نے تمہاری خدمت کو قبول کر لیا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے رو اللہ کے سامنے شکر ادا کرو نوافل پڑھو. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. میں ٹائم کافی زیادہ لے گیا ہوں میں ان حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں. ہمارے